انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مسلسل احتجاج کے باوجود ملک میں جبری گمشدگیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے گزشتہ برس پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جبری گمشدگیاں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں مذہبی اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے واقعات، توہین مذہب کے مقدمات اور اشتعال انگیزی بھی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق HRCP کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2022 سیاسی عدم استحکام اور بے چینی کا سال تھا، جب ملک کی مقننہ اور انتظامیہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ HRCP کے مطابق ملک کو درپیش آئینی اور سیاسی بحران کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کے معاملے نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے پاکستان کے حالات عدم استحکام کا شکار ہیں۔ عمران خان جلد انتخابات کرانے پر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ حکمران اتحاد فوری انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ ملک کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد وہاں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ گزشتہ سال پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والے تباہ سیلاب نے عام لوگوں کو شدید متاثر کیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بھی جبری گمشدگی کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ لاپتہ ہونے والے افراد کو اپنے عزیزوں کی بازیابی کی کوششوں کے دوران بھی مبینہ طور پر ڈرایا دھمکایا جاتا رہا۔ جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم سرکاری کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق لاپتہ ہونے والے 2210 مقدمات ابھی تک حل طلب ہیں۔ HRCP کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کراچی میں ہونے والے ایک خودکش حملے کے بعد بلوچستان اور دیگر علاقوں سے جبری گمشدگی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد متعدد بلوچ شہری مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے، جن میں سے کچھ بازیاب ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی کئی لاپتہ ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ توہین مذہب، مشتعل ہجوم کے تشدد، احمدی برادری کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور دیگر مذہبی برادریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ خواتین کے خلاف غیرت کے نام پر قتل کے واقعات اور گھریلو تشدد اور تیزاب کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کے تحفظ کا 2018 میں منظور ہونے والے قانون کو متنازع بنایا گیا اور اس قانون کو نہ صرف عدالت میں چیلنج کیا گیا بلکہ پارلیمان میں اس قانون میں ایک مجوزہ ترمیم پیش کر دی گئی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کو تحفظ فراہم کرنے کے عزم کے باوجود خواجہ سراؤں کو سماج میں امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ گزشتہ سال مختلف واقعات میں 19 خواجہ سراؤں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ سینکڑوں کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال ملک میں توہین مذہب کے 35 مقدمات درج کیے گئے تھے، جبکہ ایک غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق 171 افراد پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے گئے اور ان میں سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں رونما ہوئے۔ گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ 5 برسوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے سب سے زیادہ واقعات تھے۔ سن 2022 میں ملک بھر میں ہونے والے 376 دہشت گرد حملوں میں 533 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 832 زخمی ہوئے۔ ان میں مہلک ترین حملہ پشاور کی جامع مسجد پر ہونے والا خودکش حملہ تھا، جس میں 63 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان میں گزشتہ سال 98 افراد کو مختلف جرائم میں عدالتوں کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی، جبکہ 2021 میں یہ تعداد 129 تھی۔ رپورٹ میں پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کی صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں بند قیدیوں کی تعداد 88,687 ہے، جو گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ رپورٹ میں قیدیوں سے روا رکھے جانے والے مبینہ ناروا سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں گزشتہ سال سامنے آنے والے بعض سیاسی اور غیر سیاسی افراد کے آپس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو لیک ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے HRCP نے اسے عام لوگوں کی پرائیویسی اور وقار کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پر تاحال حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت کا موقف رہا ہے کہ ملک میں تمام شہریوں کے انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।